السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے واقعہ معراج لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ، یعنی کہ وہ ذات جو رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام واقعہ معراج ہے۔ معراج کے معنی بہت بلند اور اعلیٰ مرتبے کے ہیں۔ تمام مخلوق میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ایسا بلند مرتبہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا، اس لیے اس واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ 27 رجب کی برکتوں والی نورانی رات تھی اور فرشتے آسمانوں کو سجا رہے تھے۔ ساتوں آسمان والے خوشی سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ مکے کی گلیوں میں خاموشی تھی۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر آپ کو اٹھایا اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہیں دربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا گھوڑا سواری کے لیے پیش کیا، جس کو براق کہتے ہیں۔ براق بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد براق نے کچھ ہی دیر میں آپ کو مکہ سے مسجد اقصی پہنچا دیا۔ اس رات مسجد اقصی کی شان ہی نرالی تھی۔ یہاں کا ذرہ ذرہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ جتنے نبی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، سب کے سب مسجد اقصی میں جمع تھے۔ سب نے ادب اور احترام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور ملاقات کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تو سب نبیوں نے نماز کے لیے صفیں بنا لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی اور تمام نبیوں نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 6 آسمان پر ہوئی۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان کے اوپر جنت میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں وہ تمام نعمتیں دیکھی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے نہر کوثر کو دیکھا، جس کے کناروں پر موتیوں کی گنبد بنے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور اس کی مٹی بھی زعفران کی طرح خوشبودار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اتنی دور سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سن لی۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کا معائنہ فرمایا، جہاں آپ نے گناہ گاروں کے لیے تیار کیے گئے مختلف عذاب دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عذاب قبر ہے اور جہنم کے جو عذاب ہیں ان سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آگے تشریف لے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات کو قرآن مجید کی سورہ نجم میں قاب قوسین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص کلام فرمایا۔ قرآن پاک نے اس بات کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، جو چاہا وہی فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا، وہ نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت حسین صورت دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازیں عطا کی۔ واپسی پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، انہیں اللہ تعالیٰ سے کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ اس پورے واقعے اور طویل سفر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر وقت میں اسی رات فجر سے پہلے واپس تشریف لے آئے، اور مہمانوں کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی امت کے لیے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اگلی صبح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں لوگوں کو جب یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل نے پورا واقعہ سن کر وہاں کافروں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا۔ کافروں نے کہا کہ یہ سب خواب کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے اس واقعے کا انکار کیا۔ ابو جہل بھاگا بھاگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ معراج سن کر یقین نہیں کریں گے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ آپ نے فوراً کہا کہ اے ابو جہل، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اور وہ سچ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، یعنی صدیق کا خطاب عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سچا انسان۔ اور واقعہ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، اور اس رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے حسب سابق ایک چھوٹی سی بات، کہ چھوٹی سی اچھی بات، زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔